آج سے کون تیار ہے بھائی اس پر؟ بالکل پکا دل پہ مہر لگا دو نا، لا الہ۔ آپ کو ایک عجیب بات سناؤں، یہ اللہ کو بھی بہت پسند ہے جب بندہ یہ بولتا نا اللہ تو ہی معبود، تو ہی خالق، تو ہی مالک، اللہ تو ایک۔ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، سننا، ایک مرتبہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، اس میں ایک صحابی کہیں کونے میں بیٹھے، بھائی باہر مجمع بیٹھا ہے، اس میں ایک صحابی کونے میں بیٹھے، اب وہ کونے میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ارے بولو کونے میں بیٹھ کے کیا پڑھ رہے وہ سننا، وہ صحابی مجمع میں بیٹھے، مجمع بیٹھا ہے، اللہ کے رسول بیٹھے، سائلنٹ سب خاموش ہے، مگر ایک صحابی کونے میں بیٹھ کے دھیرے دھیرے قرآن پڑھ رہے۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ میرے ساتھ میں پڑھو۔ وہ صحابی پڑھ رہے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ وہ صحابی پڑھ رہے قل هو اللہ احد۔ جیسے وہ صحابی نے قل هو اللہ احد کی سورت پڑھی نا، ہمارے نبی نے ان کی طرف دیکھا اور کہا وجبت، جا مل گیا، جا تیرے کو مل گیا، وجبت تیرے کو مل گیا۔ ارے وہ صحابی کھڑے ہو گئے، وما وجبت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا ملا، اللہ کے رسول کیا ملا؟ ہمارے نبی نے فرمایا ارے تو نے قل هو اللہ احد کو مکمل کیا، اللہ نے تیرے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ تو یہ کتنی پیاری چیز ہے جو دل میں ہم بٹھا دے لا الہ۔ تو ہم بھی قل هو اللہ احد پڑھتے، ارے یاد ہے قل هو اللہ احد؟ یاد ہے؟ کس کو یاد ہے؟ ہاتھ اوپر کر قل هو اللہ احد۔ ماشاءاللہ پورے مجمع کو یاد ہے الحمدللہ، قل هو اللہ احد تو سب کو یاد ہے، لیکن ابھی میں آ رہا ہوں آپریشن کرنے کے لیے۔ قل هو اللہ احد یاد ہے نا؟ بولو نا یاد ہے نا؟ تم پڑھو نا، پیار سے پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے، قل کے معنی کہہ دے، اعلان کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا نبی اعلان کر دے، قل اعلان کر دے هو اللہ احد۔ ترجمہ کرو اللہ، بلند آواز سے اللہ، اور بلند آواز سے اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، لم یلد، بولو لم یلد، ولم یولد، نہ جنا گیا، ولم یکن له کفوا احد، اور اللہ کی قسم اللہ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب میں آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں کہ قل هو اللہ احد محبت ہے نا؟ محبت کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں۔ آپ کو معلوم ہے مدینہ پاک میں ہمارے نبی نے اعلان کیا ایک غزوے میں جانا ہے۔ غزوہ سمجھتے ہو نا؟ سفر میں، لمبے سفر میں جانا، جس سفر کا نام ہے غزوہ تبوک۔ کیا نام ہے؟ اچھا یہ سنا کہ نہیں سنا؟ ہاں یا نہ بول دو بھائی، بات ختم کرو نا۔ کیا غزوہ؟ اچھا وہ بہت دور جانے کا، بہت دور، مدینے سے بہت دور۔ ابھی بھی جو لوگ عمرہ حج میں جاتے ہیں نا تو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بورڈ لکھا ہوتا ہے تبوک، تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ تبوک ادھر ہوگا، حالانکہ میرے 200 800 900 کلومیٹر دور کہاں کا کہاں تبوک۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا ہے تو دور بھی جانا ہے اور دیر کے لیے بھی جانا۔ بولو کیسے جانا؟ دور کے لیے بھی جانا اور دیر کے لیے بھی جانا۔ تو ہمارے نبی نے اعلان کیا بھائی بہت دور جانا ہے، بھائی تبوک جانا ہے، تبوک جانا۔ اور ہمارے نبی نے اعلان کر دیا بھائی جان مال کی قربانی، ارے جان مال کی قربانی، تم بھی آ جاؤ میدان میں، آ جاؤ اور اپنا مال بھی لے کر آؤ۔ ارے قرآن کریم میں اللہ نے اعلان کیا جس کے پاس جو ہو دے دو۔ اللہ نے اعلان کیا، میرے ساتھ میں پڑھنا پارہ نمبر 1، اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا کون اللہ کے راستے میں قرضہ دے گا؟ غزوے پہ جانا ہے، بولو نا نام بولو نا، کون سے غزوے میں جانا ہے؟ تبوک میں جانا ہے۔ اپنا جان، اپنی مال، اپنی جان اور اپنا مال لے کر حاضر ہو جائے۔ ارے ایک اور جگہ پہ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اجر کریم۔ اب غزوہ تبوک میں جانا ہے میرے دوستو، لکھا ہے کہ جب پورے مدینے میں اعلان ہو رہا ہے تبوک بولو نا، تبوک میں جانا، ایک صحابی جن کا نام ہے، نام یاد رکھنا، حضرت معاویہ۔ کیا نام؟ اچھا یہ وہ معاویہ نہیں جو خلیفہ بنے، وہ نہیں، یہ دوسرے صحابی، غریب صحابی ہے، مدینے میں چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتے ہیں۔ پورا نام ہے حضرت معاویہ بن معاویہ اللیثی، یعنی ان کا بھی نام معاویہ، ان کے ابا کا بھی نام معاویہ اور ان کا سرنیم اللیثی۔ بولو کیا سرنیم؟ اللیثی، جن کا نام ہے حضرت معاویہ بن معاویہ۔ اچھا ان کے کان میں بھی آواز آئی کہ سارے لوگ تیاری کر
हुए, तन मन धन की कुर्बानियां लग रही है और तबूक जाना है, और हमारे नबी ऐलान कर रहे हैं, और मदीने की गली गली में ऐलान हो रहा, मदीने के इलाके में अनाउंस हो रहा। तो इनको खबर मिली, इनका नाम है हजरत मुआविया, और इनके अब्बा का भी नाम मुआविया, यानी मुआविया बिन मुआविया। इनको खबर मिली, इन्होंने खत लिखा। बोले इन्होंने खत लिखा। अल्लाह के रसूल पाक शासन को इतना प्यारा खत लिखा। थोड़ी देर में हमारे नबी के पास खत लाया गया और खत को पढ़ाया गया। तो उस खत में लिखा था, अस्सलाम वालेकुम अल्लाह के रसूल, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को बहुत बुखार है और मेरे अंदर चलने की ताकत नहीं, मेरे अंदर खाने की ताकत नहीं। अल्लाह के रसूल, ये तबूक का ऐलान गली गली हो रहा, अल्लाह के रसूल मैं नहीं आ सकता, मैं बहुत बीमार हूँ, अल्लाह के रसूल मैं बहुत बीमार हूँ, अल्लाह के रसूल मैं खा नहीं सकता, मैं थका हुआ, मेरे पाँव में दर्द, में चल नहीं सकता। लेकिन आखिर में क्या लिखा, अल्लाह के रसूल अगर आप इजाजत दें तो मैं नहीं आऊं, लेकिन अगर इसके बावजूद भी आप मेरे को हुक्म देंगे तो मुआविया जान दे देगा मगर आपके हुक्म की नाफरमानी नहीं करेगा। ये है मेरे दोस्तों अल्लाह के रास्ते में जाना, है ना। हमको तो यहाँ तश्कील होए तो कहाँ जाने का, तो कोई ऐसा वैसा इलाका बताया था, कहा नहीं मूड नहीं बनता, अपने को तो नाश्ता भी अच्छा, खाना भी अच्छा। ये हजरत मुआविया, बोलो पूरा नाम बोलो, हजरत मुआविया, अब्बा का नाम भी। चलो हमारे नबी ने क्या जवाब फरमाया, नहीं तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो, बल्कि हमारे नबी ने खुशखबरी दी, तुम्हारी नीयत पक्की है ना। अरे बोलो तुम्हारी नीयत पक्की है ना, जो तबूक में जाएगा उसको जो सवाब वहां जाके मिलेगा, अल्लाह तुझे तेरे बिस्तर पे वही सवाब अता कर देगा। चलो वो चले, काफिला चला, हजरत मुआविया नहीं आए। अरे बोलो हजरत मुआविया, यहाँ काफिला चला, बोलो कहाँ जा रहा है काफिला, कहाँ जा रहा है, साथ में बोलो ना कहाँ जा रहा है। हाँ ये जा रहे हैं तबूक की तरफ जा रहे हैं, तबूक पहुंच गए। अरे बोलो तबूक पहुंच गए। अरे कितना लंबा सफर होगा, उस जमाने में से गाड़ियां और मोटरें और हवाई जहाज थोड़ी थे, वो ऊँटों पे बैठ के वो इतना लंबा सफर तय किया। जब तबूक पहुंच के मेरे दोस्तों मालूम नहीं 1 दिन हुआ होगा, 2 दिन हुआ होगा, जितने भी दिन हुए होंगे, तबूक पहुंचकर एक मरतबा हमारे नबी की आंखों में आंसू है। सारे सहाबा जमा, अल्लाह के रसूल क्या हो गया, आप अचानक रोने क्यों लगे, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। तो हमारे नबी ने फरमाया, वो जो मुआविया थे ना, अभी खबर मिली मदीने में उनका इंतकाल हो गया। बोलो मदीने में उनका, भाई बीमार तो थे ही, अरे बोलो बीमार तो थे ही, यहाँ हमारे नबी को खबर मिली कि मदीने में उनका इंतकाल हो गया। बोलो ना इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, मदीने में इंतकाल हो गया। हमारे नबी का, अरे साहबा भी, जो साहबी जानते थे वो सोचने लगे, हाँ मैंने मुआविया के साथ खाना भी खाया था, अरे मैं तो उनके साथ बैठा भी था, अरे मैं उनके साथ बातें भी करता था, अरे मैं तो रोज उनके घर पे जाता था। अरे साहबा में भी रोना शुरू हो गया, अल्लाह के रसूल की आंखों में भी आंसू है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जाता। अच्छा थोड़ी देर में हमारे नबी ने फरमाया, चलो वजू करो, जनाजे की नमाज होगी, चलो वजू करो, जनाजे की नमाज होगी। तो साहबे किराम ने कहा, किसके जनाजे की नमाज होगी, किसके जनाज, इसलिए हम तो यहाँ सब जिंदा है, किसके जनाज। तो हमारे नबी ने कहा वो मुआविया कहाँ इंतकाल हुआ, मदीने में। उन तो सारे साहबा ने कहा मुआविया का इंतकाल तो मदीने में हुआ, और जनाजे की नमाज में तो जनाजा सामने होता है। अरे बोलो होता है कि नहीं होता, अरे जनाजे की नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, जनाजा सामने होता कि नहीं होता, कहा जनाजा तो सामने होता। अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबने कहा, अल्लाह के रसूल ने कहा कुछ पूछो मत, चलो वजू करो, वजू करके आ जाओ, सफे लगा दो, जनाजे की नमाज होगी। अरे साहबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल हम सब जिंदा है और जनाजे की नमाज में जनाजा सामने होता है, अरे मुआविया का इंतकाल मदीने में हुआ है। हमारे नबी ने फरमाया ऊपर देखो, जहां साहबे किराम ने ऊपर देखा, अल्लाह की कसम देखा कि मुआविया का जनाजा आ रहा है। बोलो मुआविया का जनाजा, वो जनाजे की पेटी भी इतनी खूबसूरत पेटी बनी हुई, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा, किसने जनाजे को पकड़ा वो नजर नहीं आता, लेकिन जनाजे का बैलेंस बिल्कुल बराबर है। सब के सब यूं आसमान की तरफ देख रहे कि जनाजा धीरे धीरे आ रहा है और नीचे की तरफ उतर रहा है। तो साहबा किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल जनाजा तो है लेकिन पकड़ा कोई नहीं है, ये कैसे बैलेंस कैसे रहता। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरा माला तरा, जो मैं देखता तुम्हें नजर नहीं आता। 70,000 फरिश्ते जनाजे को लेकर आ रहे थे। थोड़ी देर में तो जनाजा, अब तो आ ही गया ना जनाजा। हमारे नबी ने कहा चलो शुरू नमाज, अल्लाहु अकबर, हो गई नमाज शुरू हो गई ना। लेकिन नमाज शुरू आपको मालूम है ना, ये जनाजा, बोलो ये जनाजा, यहाँ हमारे आका इमाम यहीं खड़ा होता ना, हाँ, और पीछे मजमा होता। हमारे नबी ने मजमे को थोड़ा सरकाया, पीछे जाओ। तो साहबा किराम ने कहा पीछे जाओ, तो आप जनाजे के सामने खड़े, हम पीछे। अल्लाह के रसूल पाक साथ में फरमाया, तुम्हें नहीं मालूम 70,000 फरिश्ते सब में खड़े होने आ रहे थे। 70,000 फरिश्ते सबऊना अल्फ मलकिन, वो सफों में खड़े होने आ रहे। अरे जनाजे की नमाज शुरू हो गई, और आपको मालूम है जनाजे की नमाज में खड़े अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
دیکھا نا آپ نے جنازے کی نماز دیکھا نا, اس میں اماموں کا ایک مسئلہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ایک ہی سلام پھیرنے کا, اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں سلام پھیرنے کا. ہم جب حرم شریف میں جاتے تو آپ نے دیکھا ہوگا جنازے کی نماز میں امام کتنے سلام پھیرتا؟ ایک. اور ہم لوگ کتنے پھیرتے ہیں؟ دو. خیر ہمارے نبی نے سلام پھیرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے نبی نے سلام پھیرا, وہ جنازہ واپس اٹھا. ارے جنازہ اٹھتا ہوا نظر آتا مگر اٹھانے والے نظر نہیں آتے. ہمارے نبی نے کہا اللہ کی قسم 70,000 فرشتوں نے جنازے کو اٹھا لیا, جنازے کو اٹھا لیا. اور صحابہ نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا نماز میری ہونی تھی اور دفن تو مدینے میں ہونا ہے, اس لیے کہ مدینے میں دفن ہونا یہ بھی بہت بڑا کمال, اور نبی کی نماز ملے, بولو یہ بھی بہت بڑا. کھڑے قرآن میں 11واں پارے میں لکھا میرا محبوب, اللہ کہتا میرا محبوب تو جنازے کی نماز پڑھا لے. تو جنازے کی نماز پڑھائے گا اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا. قرآن میں لکھا پارہ نمبر 11, بولو پارہ نمبر 11 میرے ساتھ میں پڑھو, پارہ نمبر 11. اللہ نے فرمایا ان صلاتک, بولو ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میرا محبوب تو نماز پڑھا دے, ارے سب کے لیے سکون ہی سکون ہو جائے گا, سب کے لیے رحمت ہی رحمت ہو جائے گا. جنازے کی نماز تو نبی نے پڑھائی ہے مگر جنازہ کہاں پہنچ رہا ہے؟ کیوں مدینہ؟ اس لیے کہ ہمارے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں جو بھی دفن ہوگا, دعا کرو نا اللہ ہم کو بھی وہیں دفن کراوے. ہمارے نبی نے فرمایا جو مدینے میں دفن ہوگا قیامت میں سب سے پہلے میں ان کی سفارش کروں گا جن کی قبر مدینہ منورہ میں ہوگی. تو وہ صحابی کی تمنا تھی کہ دفن تو ہونا ہے کہاں؟ مدینے میں, لیکن نماز کس کی؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. چلو جنازہ اٹھا, پورے بیلنس کے ساتھ اٹھا, اٹھانے والے نظر نہیں آتے, اور جنازہ چلا چلا چلا, سب دیکھتے گئے جنازہ چلا. پوچھا کہاں گیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مدینہ پہنچ گیا. ہمارے پہنچنے میں دیر ہوتی مگر جنازے کے پہنچنے میں دیر نہیں ہوئی. ارے جنازہ مدینہ چلا گیا. چلو جنازہ تو مدینہ چلا گیا. سب صحابہ ایسے بیٹھے, کہا اللہ کے رسول یہ کیا ہو گیا؟ یہ تھوڑی دیر میں اتنا بڑا اچھمبا کیسے ہو گیا؟ ارے ہو گیا نا, تھوڑی دیر میں ہو گیا. تھوڑی دیر میں تو ہم نے وضو بھی کر لیا, جنازے کی نماز بھی کھڑی ہو گئی, جنازہ آ بھی گیا, نماز بھی ہو گئی, جنازہ چلا بھی گیا. اللہ کے رسول یہ سب کیا ہے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا, میں نے بھی اللہ کو پوچھا وہ کون سے صحابی کا جنازہ تھا؟ ہمارے نبی کہتے میں نے اللہ کو پوچھا اللہ یہ میرا امتی معاویہ کیا عمل کرتا تھا؟ ہمارے نبی کہتے ہیں میں نے خود اللہ سے پوچھا میرا معاویہ کیا عمل کرتا تھا کہ انتقال مدینے میں ہوتا ہے. ارے بولو انتقال مدینے میں ہوتا ہے, جنازے کی نماز تبوک میں ہوتی ہے, پھر تدفین دفن پھر مدینے میں ہوتا. وہ کیا عمل کرتا تھا؟ ہمارے نبی نے کہا ہو میرے صحابہ سنو, میرے صحابہ سنو, اللہ نے مجھے بتایا وہ کیا عمل کرتا تھا. ہمارے آقا, بولو بولو ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد مجتبی احمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے محبوب انتقال معاویہ کا مدینے میں ہو گیا اور جنازے کی نماز آپ نے پڑھائی, پھر مدینے میں ہم نے دفن کیا. اللہ نے فرمایا ہاں میرا محبوب تیرا امتی معاویہ ایک عمل یہ کرتا تھا, صبح ہوتی تھی, شام ہوتی تھی, رات ہوتی تھی, اس کی زبان پر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ نے فرمایا میری قسم ہے میرے پیارے نبی وہ قل هو اللہ احد پڑھ کر میری عزتوں کو بیان کرتا تھا, میں نے بھی وہ عزت عطا فرمائی. انتقال مدینے میں ہوتا ہو, جنازہ تمہارا تبوک میں آتا ہو, نماز تمہاری ہوتی ہو, اور پھر دفن مدینے میں ہوتا ہو. بولو سبحان اللہ. کیا عمل تھا, صبح ہو شام ہو, زبان پر ہم کو محبت ہے, قل اللہ احد سے محبت ہے. ارے ہاں یا نہیں؟ کوئی میں نکاح تھوڑی قبول کرواتا کہ میرا منہ دیکھے جا رہے ہو. ارے بولو نا ہم کو محبت ہے. کس چیز کو محبت ہے؟ قل اللہ احد سے ہاتھ اوپر کرے بھائی, اس لیے کہ قل اللہ احد ہاتھ نیچے رکھے, قل اللہ احد کی محبت کا کمال تو دیکھے. ارے انتقال مدینے میں ہو اور جنازے کی نماز تبوک میں ہو, دفن پھر مدینے میں ہو. ارے اس سے بڑھ کر کیا شان ہوگی کہ انتقال ہو رہا ہے مدینے میں اور نبی ان سے راضی ہے, جنازے کی نماز نبی پڑھا رہے ہیں, اور پھر 70,000 فرشتے جنازے کو اٹھا رہے ہیں, لانا بھی فرشتوں کا, لے جانا بھی فرشتوں کا. اور عمل کیا تھا؟ قل هو اللہ احد. ہم لوگ کو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ہم کو محبت ہے تو ہماری بھی شان ہوگی قبر میں انشاءاللہ. کس کس کو محبت ہے؟ قل اللہ سب کو.
اچھا محبت ہے، اللہ کو حاصل ناصل رکھ کر بولنا آج کتنی مرتبہ پڑھا؟ محبت تو موبائل سے، موبائل کو تو بولتے بولتے بھی ڈر لگتا ہے کہ پورا موبائل کا ہی گھر ہے، لیکن محبت تو موبائل سے۔ اب یہ پورے جوانوں کو پوچھو آج 12 گھنٹے میں کتنی مرتبہ موبائل پر فون کیا، فون آیا، واٹس ایپ پر میسج آیا، ہاں کتنی مرتبہ فیس بک پہ گیا، کتنی مرتبہ نیٹ پہ گیا؟ کیا اتنی مرتبہ جتنی مرتبہ تو نے موبائل کا استعمال کیا اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا اتنی مرتبہ قل واللہ احد پڑھا؟ نہیں، اس کا مطلب موبائل کی محبت آگے قل واللہ احد کی محبت۔ اچھا آج پورے دن میں جتنی مرتبہ ٹی وی، اب تو ٹی وی نہیں بولتا ٹیوا، چھوٹے چھوٹے کا بڑے 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 ہوئے، ہاں کتنے ایسے ہوتے ہیں جن کا قرضہ باقی ہے، وہ بیچارے کسی سے 5,000 10,000 روپیہ لیا ہے 5,000 10,000 روپیہ، اور کیا بولے جب قرضہ لینے آتا نا تو ایسا لگتا ہے اس سے بڑھ کے معصوم بلی کوئی نہیں ہوگی، کیسا بولے گا میرے کو بہت ضرورت ہے، میری بیوی بہت پریشان ہے، ہاسپٹل میں جانے کا آیا، میرے کو 5,000، ہم کب دے گا کب؟ بس 5 دن میں، ارے زیادہ سے زیادہ 10 دن میں، 5 مہینے ہو جاوے دیکھنے کو تیار نہیں، اور جب اس کو پوچھو نا ہاں نہیں دینا چاہتے سے جو ہو سکتا ہے کر لے۔ اور اسی گھر میں پہلے ٹی وی تھی، ابھی ٹی وی آ گیا، پہلے چھوٹا موبائل تھا ابھی بڑا موبائل آ گیا، ارے گھر میں فرنیچر آ گیا، گھر میں کلر ہو گیا، گھر میں کارپیٹ آ گیا، ارے گھر میں بڑا ٹی وی آ گیا، گھر میں موبائل آ گیا، ساری چیزیں بڑھ گئی مگر قرضہ ادا کیوں؟ اس لیے سوچتا ہے کہ اب نہیں دینا، جب لیا تھا تب بھی نیت تھی کہ دینا تھوڑی ہے واپس۔ ارے بولو نا صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ حالانکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنو، جن کے پاس پیسے ہیں پھر بھی قرضہ بند کر کے رکھتے، ہاں دوسروں کا پیسہ لیتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے اور پھر سامنے والے کو دیتا نہیں ہے اور کہتا بعد میں دے دوں گا بعد میں دے دوں گا، معلوم ہے کہ اپنا انویسٹمنٹ چلتا رہے گا، وہ دکھی اپنا دکھڑا روتا رہے گا۔ یاد رکھو ہمارے نبی نے فرمایا کہ جس پر قرضہ ادا کرنے کی طاقت ہو پھر بھی قرض ادا نہ کرے، دیوا ادا نہ کرے، مر جائے، ہمارے نبی قسم کھا کر کہتے ہیں اس کا جنازہ میرے سامنے ہو تو میں تو اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھاؤں، اس لیے کہ اللہ کی لعنت اس پر اٹھ رہی ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آنی نہیں آ رہی نا؟ ہاں تو بات کس کی چل رہی تھی؟ قل واللہ، آپ سب نے ہاتھ اٹھائے، ابھی دن ہم سب نے ہاتھ اٹھائے، محبت قل واللہ احد سے۔ ارے اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بتا جتنی مرتبہ موبائل استعمال کیا اتنی مرتبہ قل واللہ احد پڑھا؟ ارے بولو نا، ارے جتنی مرتبہ ٹی وی کے سامنے گیا اتنی مرتبہ قل واللہ احد پڑھا؟ ارے میرے دوستو ہم نے کھانا کھایا اتنی مرتبہ قل واللہ احد نہیں پڑھا، ہم کو کھانے سے محبت، ہم کو ناشتے سے محبت، ہم کو چائے سے محبت، ہم کو ٹی وی سے محبت، ہم کو موبائل سے محبت، کون کہتا قل واللہ احد سے محبت؟ یہ ڈھونگے ہاتھ اٹھا اٹھا کر کہتا قل واللہ احد سے محبت ہے، جھوٹ ہے میرے دوستو۔ بلکہ میں تو ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، قرآن سے کس کو محبت ہے؟ قرآن پوچھو، میں بزرگوں کو نہیں پوچھتا اور علماء کو بھی نہیں پوچھتا، میں یہ جوان کو پوچھنا چاہتا ہوں جن کی یہاں دکانیں چل رہی ہے، جن کا کاروبار ہو رہا، الحمدللہ دعا کرو اللہ بہت برکت دے، میں دعا کرتا اللہ آپ کے دکان میں بے حساب برکت عطا فرمائے، اللہ رحمت عطا فرمائے، لیکن پوچھو ان جوانوں سے، پوچھو آج قرآن پڑھا؟ آج شاید کل بھول گیا ہوگا، آج ہمارے نبی نے کیسے دکھ بھرے انداز میں کہا وہ قیامت تک آنے والا امت